کا معصوم ہونا اور نبی کی ذات کا معصوم ہونا اور ان کا وہ علم اور خبر جو غیب کی ان کو عطا ہو جاتی ہے اس کا بھی معصوم عن الخطا ہونا، اس پر اسی آیت کریمہ کو وہ دلیل لائے ہیں جس کا ذکر ہم کل کر چکے، سورہ الجن کی آیت نمبر 26، جس میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالی غیب کا جاننے والا ہے اور وہ کسی ایک شخص کو بھی اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ از خود اللہ کے غیب پر مطلع ہو جائے اور اللہ کے غیب تک رسائی اور دسترس پالے، الا من ارتضی من رسول، وہ اللہ تبارک و تعالی جو عالم الغیب ہے، یہ غیب اسی کا خزانہ خاص ہے، کسی کو از خود اس پر دسترس نہیں، مگر کیا استثناء یہ ہے کہ چونکہ رسولوں کو اس نے منتخب کیا ہے اور جو رسول اس نے منتخب کر لیے ہیں نبی اور رسول، انہی کو اپنے علم غیب پر دسترس عطا کرتا ہے، انہی کو اپنے خزانہ علم غیب میں سے حصہ وافر عطا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اب معصومیت کی دلیل لا رہے ہیں، اوپر عنوان بنایا وقد یکون معصوما علی لغت القرآن، کہ قرآن کی لغت میں نبی معصوم بھی ہوتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے بھی۔ وہ کس طرح؟ اب وہ بیان کرتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن بَيْنِ خَلْفِهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اللہ تبارک و تعالی یعنی نبی کے آگے بھی اور پیچھے بھی فرشتوں کے ذریعے وہ جو علم غیب عطا ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی ملائکہ کے ذریعے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے، تاکہ جنات یا کوئی اور مخلوق شیاطین جن وہ ان امانت میں، اس امانت میں جو خزانہ غیب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی امانت اللہ کے نبی کے پاس آ رہی ہے اور ملائکہ لے کے آ رہے ہیں، یا الہام کی صورت میں آ رہی ہے، یا القاء کی صورت میں آ رہی ہے، یا انباء اور اعلام کی کسی بھی شکل میں آ رہی ہے، مگر وہ بحفاظت ملائکہ آتی ہے، نہ اس کو کوئی چرا سکتا ہے نہ اس میں کوئی خلط ملط کر سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی، اور وحی آپ کو معلوم ہے دو اقسام پر ہے، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی تو وہ ہے جو کتاب کی صورت میں بذریعہ فرشتہ نبی اور رسول پر نازل ہوتی ہے، جیسے قرآن ہے، یہ وحی مطلوب ہوتی ہے، اور وحی خفی وہ ہوتی ہے جو بغیر فرشتے کے دیگر طرق اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطاء علم کے دیگر طریقوں سے نبی کو اور رسول کو عطا ہوتی ہے، اور وہ قرآن یا کتاب نہیں کہلاتی، وہ حدیث اور سنت میں شامل ہوتی ہے۔ جو کچھ ادر دین قرآن اللہ کے نبی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پھر وہی خفی ہوتی ہے، اس لیے اس کا بھی حجت ہونا ثابت ہے۔ تو وہ سارا علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کو آتا ہے وہ تمام تر علم غیب ہوتا ہے، اگر وہ فرشتے کے ذریعے آئے نزول وحی کے طور پر تو کتاب بنے تو وہ قرآن وحی جلی ہوتا ہے، اگر فرشتے کے بغیر براہ راست دیگر طرق کی صورت میں آئے تو وہ وحی خفی، اور اسی سے سنت اور حدیث تشکیل پاتی ہے، وہ ہوتا ہے۔ تاہم ہر علم جو اللہ کی طرف سے خزانہ غیب سے ملتا ہے نبی کو، وہ فرشتوں کی پہرہ ہوتی ہے اس پر۔ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فَهُوَ الْمُؤَيَّدُ الْمَعْصُومُ، تو وہ پھر معصوم اور مؤید ہوتا ہے کیونکہ اس کے آگے پیچھے فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی دلیل دیتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی دیر بات روک کر میں علامہ ابن کثیر کو کوٹ کر لوں۔ حافظ ابن کثیر انہی کے شاگرد ہیں، علامہ ابن تیمیہ ہی کے شاگرد ہیں، اور بڑے جلیل القدر محدث، جلیل القدر مفسر اور جلیل القدر مورخ اتھارٹی ہے، اور وہ بھی اسی مقام پر جو بیان کرتے ہیں یہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس کے تحت وہ پھر اپنی تفسیر میں مختلف حوالہ جات لاتے ہیں۔
ایک تو یہ وہ کہتے ہیں بنیادی طور پر کہ یہ علم غیب، عالم الغیب ہونے کا مطلب یہ ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی یہ استطاعت اور طاقت اور توفیق نہیں دیتا کہ وہ اس کے غیب پر غالب ہو اور دسترس پائے یا اس کے غیب تک از خود اپنی صلاحیت سے رسائی پا لے، یا اس کا علم اس کے خزانہ غیب تک از خود پہنچے۔ اس کے بعد میں وہ بیان کرتے ہیں وَإِنَّهُ لا يطلع احد من خلقه على شيء من علمه الا مما اطلعه تعالی علیہ۔ اب یہاں دو باتیں بیان کی ہیں کہ کوئی شخص بھی اللہ کی خلق میں سے اللہ کے اس علم سے علی غیبہ، علم غیب میں کسی شے پر بھی از خود مطلع نہیں ہوتا۔ احد یہاں فاعل ہے، لا یطلع احد، از خود کوئی شخص اس پر مطلع نہیں ہوتا، آگاہ نہیں ہوتا، الا مما اطلعہ تعالی، اب یہاں فاعل اللہ ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اوپر بات آ رہی ہے رسول اور نبی، جن کو اللہ تبارک و تعالی خود اطلاع فرماتا ہے اپنے غیب کی۔ اور یہ کون ہے؟ آگے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے من ارتضی من رسول، یہ ان تمام رسولوں کے لیے عام ہے جو ملکی بھی ہیں اور جو بشری بھی ہیں، یعنی وہ جو انبیاء اور رسول عالم انسانیت کی طرف مبعوث ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ آیت عام ہے، اور ملکی وہ جو ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور اس کے علوم غیب اور اخبار غیب لے کر اترتے ہیں، وہ بھی اس معنی میں اللہ کے نمائندے اور رسول کہلاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عام ہے کہ ان کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ یہ بیان کر کے تو پھر امام ابن جریر کو کوٹ کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر، اور وہ جو فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس پر وہ کہتے ہیں اربعۃ، چار محافظ ایسے ہیں من الملائکۃ مع جبریل، جبرائیل امین کے علاوہ چار ملائکہ ان کے ساتھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ جو خزانہ غیب اپنے انبیاء رسولوں کو عطا کرتا ہے تو ان کے ساتھ وہ محافظ ہوتے ہیں، اور جو ملکی رسول فرشتہ لے کر آتا ہے وہ بھی محافظین کے ساتھ لے کر آتا ہے تاکہ حفاظت ہو۔ اسی کو امام ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا ہے، اسی کو حضرت ضحاک التابعی نے، اسی کو حضرت سدی الکبیر التابعی نے بھی روایت کیا ہے، اسی کو بھی یزید بن ابی حبیب التابعی نے بھی روایت کیا ہے۔ پھر امام عبد الرزاق نے صاحب مصنف نے بھی حضرت قتادہ سے یہی روایت کیا ہے۔ اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم غیب نبی تک رسول تک پہنچایا جاتا ہے اس کی حفاظت راستے میں بھی ہوتی ہے اور عمر بھر بعد ازاں حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح حافظ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ معقبات ملائکہ کے ہوتے ہیں جو اس علم غیب اور خزانہ غیب کی حفاظت پر بھی مامور ہوتے ہیں۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو علامہ ابن تیمیہ نے کہی، اور میں نے چاہا کہ تفسیر ابن کثیر سے بھی اس کی تائید لے لیں۔ اب لفظ الانباء کہ نبوت کا لفظ انباء سے ہے، اب اس پر وہ آیات لاتے ہیں اور معنی بیان کرتے ہیں دوسرا کہ لفظ الانباء، اب علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں دوبارہ، النبوات سے یتضمن معنی الاعلام والاخبار، وہ کہتے ہیں کہ الانباء جس سے نبوت ہے، چونکہ اوپر بحث لا رہے ہیں دلائل الربوبیہ والنبوہ، نبوت کی بحث ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلام علم دینے اور خبر دینے کو متضمن ہے الانباء، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عام موارد استعمال ہوتے ہیں انباء کو، یا جمع ہوتی ہے نبع ان کی الانباء خبریں، وہ کہتے ہیں کہ جو عام خبریں ہوتی ہیں اس انباء کا استعمال عام خبر یا عام خبروں پر نہیں ہوتا، اخص من مطلق الاخبار، یہ جو عام پروسیس ہے خبر دینے کا، نیوز دینے کا، اس سے وہ عام سے یہ خاص کر دیا گیا ہے، اور یہ الانباء فهو يستعمل في الاخبار بالامور الغائبة المختصة، یہ صرف امور غیبیہ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ اب یہ آپ واضح دیکھ لیں، فقط جو غیبی امور ہیں، علم الغیب ہے،
اس کی خبر دینے سے متعلق کر دیا گیا ہے، مختص کر دیا گیا ہے لفظ علم